آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ روزہ رسول پر حاضری سے پہلے کیا بندوبست کرنا چاہیے؟ امیر اہل سنت لکھتے ہیں حاجت ہو تو کھا پی لیجئے، ہر وہ بات جو خشوع و خضوع میں رکاوٹ ہو اس سے فارغ ہو لیجئے، تازہ وضو کیجئے، مسواک ضرور کیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس، نیا امامہ شریف زیب تن کیجئے، سرما لگائیے، خوشبو لگائیے، اور مشک افضل ہے۔ اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے۔ اے لیجئے وہ سبز گنبد جسے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا سبز گنبد سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ہے کس قدر سہانا سائے وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، بھی چھو سکے نہ
اس کو خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ۔ روضہ لفظ کے کیا معنی سنیے؟ باغ۔ روضہ سے مراد زمین کا وہ حصہ جس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جسم تشریف فرما ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبے شریف سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے بھی فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں اب سراپا ادب اور ہوش بنے، آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، باب بقیع میں حاضر ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے۔ گویا سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھی، ہمتاً ادب ہو کر داخل مسجد نبوی ہوں۔ اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر عاشق رسول کا دل جانتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، دل سب خیال غیر سے پاک کیجیے، روتے ہوئے آگے بڑھیے، نہ ارد گرد نظریں گھمائیے، نہ ہی مسجد کے نقش و نگار دیکھیے، بس ایک ہی تڑپ، ایک ہی لگن، ایک ہی خیال کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، شرمندہ شرمندہ بدل لرزیدہ چلا لکھتے ہیں اب اگر مکروہ وقت نہ ہو، غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیے۔ اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، رونے والی صورت بنائے، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھراتے، کپ کپ آتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے، قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف یعنی چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں روب قبلہ جلوہ افروز مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ اب سراپا ادب بنے، زیر قندیل
ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازے مبارکم میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے، یقین مانیے سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار میں سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اسی طرح زندہ ہے جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی باخبر ہیں۔ خبردار، جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے، یہ خلاف ادب ہے۔ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں۔ 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہیے، یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، درمیانی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ گو ذلیل و خوار ہوں، کر دو کرم پر سگے دربار ہوں، کر دو کرم یا رسول اللہ،
والسلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں جہاں تک زبان ساتھ دے، دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے، اور اگر القاب یاد نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہیے۔ جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ان کا سلام عرض کیجیے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں جو عاشقان رسول یہ تحریر پڑھیں وہ مجھ سگے مدینہ کا سلام عرض کر دیں تو مجھ گناہ گاروں کے سردار پر احسان عظیم ہوگا۔ یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجیے۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر مشرق کی جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور کے سامنے دست بستہ یعنی اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کیجیے۔ سلام کے الفاظ بھی امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں۔ پھر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو سلام، پھر ایک ساتھ شیخین کریمین کی خدمت میں یعنی صدیق عمر رضی اللہ عنہما کی خدمتوں میں سلام۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں یہاں یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگی، والدین، پیر و مرشد، استاد، اولاد، اہل خاندان، دوست، احباب، تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگی۔ ممبر اطہر کے قریب دعا مانگی۔ 12 مدنی پھول بارگاہ رسالت میں حاضری کے امیر علیہ سنت لکھیں۔ ممبر اطہر کے قریب دعا مانگی۔ جنت کی کیاری میں جو جگہ ممبر و حجرہ منورہ کے درمیان ہے اسے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا۔ یہاں 2 رکعت نفل غیر وقت مکروہ میں پڑھ کر دعا کیجیے۔ جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو ایک سانس بیکار نہ جانے دیجیے۔ ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد نبوی میں با طہارت حاضر رہیے۔ نماز، تلاوت، ذکر و درود میں وقت گزاریے۔ دنیا کی بات تو کسی بھی مسجد میں نہ چاہیے، نہ کہ یہاں مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو، خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے۔ یہاں ہر نیکی ایک کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کیجیے۔ کھانے پینے کی کمی ضرور کیجیے۔ جہاں تک ہو سکے تصدق یعنی خیرات کیجیے، خصوصاً یہاں والوں پر۔ قرآن مجید کا کم از کم ایک ختم یہاں ایک حتیم کعبہ معظمہ میں کر لیجیے۔ روضہ انور پر نظر عبادت ہے، جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن کا دیکھنا، تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کیجیے اور درود و سلام عرض کیجیے۔ پنجگانہ یا کم از کم صبح شام مواجہہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضر۔ شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً ہاتھ باندھ کر اس طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کیجیے، بے اس کے ہرگز نہ گزریے کہ خلاف ادب ہے۔ حتی الوسع کوشش کیجیے کہ مسجد اول یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی تھی مسجد نبوی، اس دور میں جتنی تھی اس میں نماز پڑھی، اور اس کی مقدار 100 ہاتھ طول یعنی لمبائی اور 100 ہاتھ عرض چوڑائی ہے، تقریباً 50 ضرب 50 گز۔ اگرچہ بعد میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا مسجد نبوی ہی میں پڑھنا ہے۔ روضہ انور کا نہ طواف کیجیے، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔
عالم وجد میرا سان میرا پر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. کاش جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑے ہو کر یہ آیت درود ایک بار پڑھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر 70 مرتبہ یہ عرض کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ عز و جل اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. جب جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کی سعادت ملے ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھی، اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرت ہے. قبلے کی طرف پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ جالی مبارک سے دور کھڑے رہیے اور مواجہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجیے. دعا بھی مواجہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے. بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں. ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیے. ہر بار 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا. ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے نویت سنت الاعتکاف. ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی ہی میں ادا کیجیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے. تو روزانہ 5 حج کا ثواب یوں کمایا جا سکتا ہے. سلامی بارگاہ رسالت میں یوں دیجئے جو زبانی یاد کر لینا مناسب ہے یعنی سلام دیکھ کر نہیں زبانی پیش کیجئے. ایک بڑھیا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سلام پیش کر رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جلوہ گر ہو کر اسے ارشاد فرمایا کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ مجھے تو صحیح طرح سلام بھی نہیں کرنا آتا. فرمایا مایوس کیوں ہوتی ہو ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے. سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ وہ مبارک کمرہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور ہے. امیر اہل سنت نے لکھا وہاں نظر جمانا عبادت اور کار ثواب ہے. زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارنے کی کوشش کیجیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے درود و سلام پڑھتے رہیے اور نگاہ عقیدت حجرہ مطہرہ پر اس حسین تصور میں ڈوب جائیے کہ عن قریب ہمارے آقا حجرہ منورہ سے باہر تشریف لانے والے ہیں. ایک میمن حاجی کا امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ حجرہ مقصورہ کے پیچھے پشت اطہر کی جانب سبز جالیوں کے پیچھے بیٹھے تھے. عین بیداری کے عالم میں
انہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہو گیا۔ آقا تشریف لائے، فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ میمن حاجی کہتے ہیں میں نور کی تجلیوں میں کھو گیا، عرض کرنے کی ہمت نہیں تھی، میرے آقا جلوہ دکھا کر طلبتا چھوڑ کر حجرہ مطہرہ میں تشریف لے گئے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجیے، نہ ہی ناک صاف کیجیے، جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا گزرے ہیں۔ جنت البقیع کے بارے میں لکھا ہے کہ جنت البقیع اور جنت المعلا یعنی مکہ مکرمہ والا قبرستان دونوں مقدس ہیں۔ حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں معاذ اللہ کسی بھی صحابی عاشق رسول کی قبر پر پڑ سکتا ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام۔ تو باہر ہی سے سلام، اہل بقیع کو سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار 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 100,000 بار کاش مدینہ پاک کی حاضری کا شرف نصیب فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جانے والے سے دعا کے لیے کہتے تھے، اور جو سفر مدینہ پر جا رہے ہیں ان کے لیے یہ دعائیہ اشعار امیر اہل سنت نے لکھے ہیں۔ تو جو روضہ پاک کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں ہم ان کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے، اے عازم طیبہ میں طلبگار
دنیا سے اٹھانا عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں اخلاص کی اللہ اسے کر دے تو عطا بھی اور غصے کی عادت ٹلے اخلاق بھی ہو ٹھیک حسدین کے صدقے اسے حسموت بنانا عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کہ گیتا تھا کراچی میں نہیں مجھ کو مرنا رو رو کے گزارش تو یہ سرکار سے کرنا سلطان مدینہ اسے قدموں میں سلانا عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں تو دعوت اسلامی کے حق میں یہ دعا دے اسلام کا ڈنکا یہ زمانے میں بجا دے فرمائے کرم اس پیشگن شاہ زمانہ عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں جب گنبد خزارہ کو نظر چھوم کے چھومے آ جائے تجھے بجد تو بے ساختہ چھومے کہ خدا کہیں عطا ہمارا ہے دیوانہ عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کھلا بیر دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث
صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلیوں سے آ جا چمک اٹھے دل کی گلیوں سے آ جا غوث اعظم امام تو کا فنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جڑ کے لاکھوں امام سجے انگنت پہ عمل باعمل بن گئے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ اختتام مجلس کی دعا حاضرین و ناظرین پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین و زمان
تمہارے لیے چنی نو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے